اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں ایمان کی روشنی پھیلا کر کب کے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اللہ کو بھولنے لگے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ایمان والوں کی تعداد کم ہونے لگی تھی، شرک بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک وہ زمانہ بھی آ گیا جب سب لوگ ہی گمراہ ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ اب تو بت، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ اور درخت ہی ان کے خدا تھے۔ وہ انہی سے اپنی مرادیں مانگتے، انہی کے آگے اپنے سر جھکاتے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کئی قبیلوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بھول چکے تھے، انہیں اپنی علیحدہ علیحدہ حکومتیں بنا لی تھی۔ انہی میں سے ایک قبیلہ شام کے علاقے لبنان میں جا کر آباد ہو گیا۔ یہاں اب بھی شہر بالبک کے پرانے خنڈرات موجود ہیں۔ کسی وقت یہاں ایک بہت بڑا شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر کافروں کا گڑھ تھا، یہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ وہاں بڑے بڑے مندر بنے ہوئے تھے، یہاں ان بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہاں سب سے بڑے بت بالا دیوتا کا تھا۔ اس مندر میں بالا دیوتا کا بہت بڑا مجسمہ نصب تھا، جس کی دن رات عبادت کی جاتی تھی۔ لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے تھے، اس کے قدموں میں انسانی جانوں کی قربانی پیش کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص بالبک کے پرانے خنڈرات دیکھے اور دل کے کانوں سے اس کی آواز سنے تو ایک ایک پتھر اپنی بربادی کی داستان سنا رہا ہے۔ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کو پوجنا نہیں چھوڑتے، تو اس شہر کے رہنے والوں پر اللہ کے کس کس قسم کے عذاب آتے ہیں جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جو قومیں اللہ اور اس کے نبیوں کو جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، آخر انہیں دردناک عذاب سننا پڑتا ہے۔ وہ قومیں برباد ہو کر جہنم کا ایندھن بنتی ہیں، ان کی عمارتیں اور محل تباہ و برباد ہو کر خنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور آنے والے لوگوں کو عبرت کی کہانی سناتی ہیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھک جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک کوئی نبی نہ آیا۔ ہر طرف شرک پھیل چکا تھا، لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ اب ہر طرف بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایسا کوئی نہ تھا جو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستہ دکھا سکے، انہیں نصیحت کر سکے، انہیں بتوں کی عبادت سے روک سکے، انہیں برائی سے روک سکے، نیکی کا راستہ دکھا سکے۔ ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بڑے فخر سے برائیاں کرتے تھے اور پھر لوگوں میں بیان کرتے، بتوں کی عبادت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ نیک موجود تھے، مگر ان کی مانتا کون تھا؟ آخر وہ بھی تھک ہار کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ شرک بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، کفر پھیلتا ہی جا رہا تھا، کوئی نہیں تھا جو انہیں اس سے روک سکتا۔ سیدون کا بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، تمام بڑے بڑے امرا اور درباری دربار میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک غلام حاضر ہوا اور بولا، اوہی اب کا قاصد ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ غلام الٹے قدموں دربار سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد قاصد دربار میں آیا، اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا، پھر اس نے بادشاہ کو ایک خط پیش کیا۔ بادشاہ نے ایک
درباری کو اشارہ کیا۔ اس نے قاصد کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ خط سن کر بادشاہ نے قریب بیٹھی شہزادی ازابیل کی طرف بڑھا دیا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی ازابیل سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ازابیل نے کہا، مگر مجھے انکار نہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی ازابیل کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، وہ کیا؟ شہزادی ازابیل بولی، میں چاہتی ہوں کہ جب بیاہ کر وہاں جاؤں تو محل میں جانے سے پہلے بالا دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ اس سے پہلے کہ قاصد کچھ کہتا، بادشاہ بولا، اخی اب کو آپ کی ہر شرط منظور ہوگی۔ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو جب ہیکل تیار ہو جائے تو برات لے کر آ جانا۔ یہ سن کر قاصد نے سر جھکا کر سلام کیا اور الٹے قدموں دربار سے واپس چلا گیا، اور دربار میں موجود لوگ بادشاہ اور شہزادی کو مبارکباد دینے لگے۔ بالا دیوتا کے مندر کی تعمیر بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ تمام معمار اور مزدور بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد اس ہیکل کو مکمل کر دینا چاہتے تھے۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ جانتے تھے اگر وہ وقت پر ہیکل تیار نہ کر سکے تو بادشاہ انہیں سخت سزا دے گا۔ اس کے لیے وہ دن رات کام میں لگے رہے۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا خوشی کے ساتھ اس کام میں حصہ لے رہا تھا۔ صرف وہ لوگ جو کفر اور شرک کے خلاف تھے انہوں نے کوئی کام نہ کیا۔ بادشاہ اخی اب خود روزانہ کام کی دیکھ بھال کے لیے وہاں آتا۔ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا اور وہ بڑا خوش تھا۔ ہیکل کی تعمیر کے لیے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس نے اس کام کے لیے شاہی خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ بے دریغ پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ بس وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ہیکل جلدی سے جلدی مکمل ہو جائے، پھر وہ اپنی برات لے کر جائے۔ بادشاہ اخی اب کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی۔ بادشاہ کے علاوہ رایا بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ بھی اس ہیکل کی تعمیر کے لیے پیسہ، سونا اور چاندی نذرانہ کر رہے تھے۔ کام بڑی تیزی سے ہو رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب یہ ہیکل مکمل ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دی گئی تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ اطلاع ملتے ہی اٹھا اور اس ہیکل کو دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ حکومت آغادہ کے خاندان کے 4 بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام لاتی بالا تھا جس نے شہر پنور میں ایک ہیکل بنوایا تھا جس کا نام ایکور تھا۔ اس نے اور بھی بہت سی عمارتیں بنوائی تھی۔ بالا دیوتا کے لیے قربانی ذبح کرنے کی جگہ عظیم الشان قربان گاہ اور ہیکل بنایا جاتا تھا، اور یہ عقل کے اندھے لوگ اس ہیکل اور عمارت گاہ میں جا کر بتوں کے آگے سر جھکاتے، ان پر نذرانے چڑھاتے، انسانی جانوں کی قربانی دیتے، ان کے آگے سر جھکاتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ پوجا کے لیے خاص قسم کے برتن تیار کیے جاتے تھے۔ وہ لوگ ان میں خوشبو چڑھاتے، بچوں اور جانوروں کی صحت کے لیے قربانی چڑھاتے اور دیے جلاتے۔ پیارے دوستو، سورۃ صفات میں بالا دیوتا کا ذکر رب کریم فرماتا ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بالا کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے بندے مبتلا عذاب میں نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ الیاسین پر اسلام ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ہیکل کا کاہن برواشوس بادشاہ اخی اب کو
ساری تفصیل بتا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف خادم بڑے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اس شہر کا نام بالا دیوتا کے نام پر بالبک رکھا تھا۔ بادشاہ اوہی اب نے کاہن بروا-شو سے کہا ہیکل کو بند کر دیا جائے، جب ہماری ملکہ ازابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر ہیکل کو عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر بروا-شوس نے ادب سے سر جھکا دیا۔ بالبک شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، جشن کا سماں تھا۔ شہر کے تمام لوگوں نے رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اوہی اب سیدونوں کی شہزادی ازابیل کو بیاہ کر لا رہا تھا۔ تمام لوگوں کی نظریں اسی راستے پر جمی ہوئی تھیں جو سدوم کو جاتا تھا۔ یوں ہی لوگوں کو بادشاہ اور ملکہ کی سواری اس راستے پر نظر آئی۔ فضا ترانوں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھی۔ اوہی اب اور ازابیل دونوں ہیکل کے بڑے دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ دروازے کا تالا کھولا گیا، پھر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ازابیل نے جب بالا دیوتا کے سنہری بت کو دیکھا تو وہ اسے بہت خوبصورت لگا۔ وہ اس کے آگے سجدے میں گر گئی، کافی دیر تک اپنا اور اخی اب کے لیے خوشیوں کی دعا مانگتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملکہ ازابیل بہت خوش تھی کہ اس نے اپنے دیوتا بالا کی عبادت کی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، جو ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام کا بیان پیش کیا ہے، اس میں غلطی کوتاہی کمی بیشی ہو گئی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ کل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔